کل ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے، تاکہ اس کو دنیا کے اندر جتنے ادیان باطلہ ہیں ان پر غالب کر دے۔ اگرچہ یہ بات کافروں کو، مشرکوں کو بڑی ناپسند ہے، محترم بھائیو، سیرت النبی کے عنوان سے جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، لیکن اس کے جو اثرات معاشرے کے اندر ہونے چاہیے وہ نظر نہیں آتے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جلسے کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اصل چیز جو سیرت النبی کی روح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سیرت النبی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک چارٹ ہے، زندگی گزارنے کا ایک چارٹ ہے، ایک نقشہ ہے، جس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کیسے کی تھی، ایک کمزور قوم کو طاقتور کیسے بنایا تھا، جو محکوم تھے وہ حاکم کیسے بنے، جو مغلوب تھے ان کو بڑی بڑی طاقتوں کے اوپر غلبہ کیسے ملا۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے سیرت النبی کا، کہ ہم سیرت میں سے سبق سیکھیں کہ کیا کرنے کے کام ہیں۔ باقی جلسے کرنا، جلسے کروا لینا اور جلسوں میں شامل ہو جانا، جلسوں میں تقریر کر لینا اور جلسوں میں آ کے شامل ہو جانا، ٹھیک ہے، اللہ ثواب تو دے گا، لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ثواب ضرور ملے گا لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مقصد کب پورا ہوگا؟ جب ہم سیرت کو اپنائیں گے، ہم سیرت کے ہر پہلو کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو آج سیرت کا ہم نے مقصد سمجھ لیا ہے، ہماری قوم نے سمجھ لیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن بیان ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا حسن بیان ہو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صداقت کے تذکرے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بلند مرتبہ بات ہے، آپ کی امانت کے تذکرے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ کیا ان ساری چیزوں میں جو آج ہمارے معاشرے کا ایک رواج بن گیا ہے کہ ہم انہی چیزوں کو بیان کر کے بس معاملہ سمیٹ دیتے ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی کفار مکہ کو اختلاف تھا؟ نبی کے حسن میں کسی کو اختلاف تھا؟ چند لمحوں کے لیے اختلاف آیا ہے کہ پتہ چلا نام بچہ پیدا ہوا ہے عبداللہ کا، پوتا پیدا ہوا ہے عبد المطلب کا، اس کا نام اس نے رکھ دیا محمد۔ آج ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ عرب لوگ تھے، عربی کے اندر نام ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ تو کہتے تعریف کیا ہوا، اچھا بھی یہ نام تو دنیا میں پہلے تھا ہی نہیں، یہ کیسا نام رکھ دیا۔ تو لوگ جوک در جوک آتے، آ کر دیکھتے اور دیکھ کر خوبصورتی کا جو ہے نا وہ اعتراف کرتے، کہتے کہ اس چہرے پر یہی نام جچتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے اندر دنیا کے اندر کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ اچھا، نبی علیہ السلام کی صداقت کے اندر کسی کو اختلاف تھا کہ یہ سچے؟ پہلے کی بات تو چھوڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھنے والے اوڑھنے اتار، ڈرا ان
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کے سامنے گئے، سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا ہے کہ لوگوں میں نے ایک لمبا عرصہ زندگی کا 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے، بچپنا بھی اس میں، اس سے بڑا ہوا پھر تمہارے پاس، کھیلا کودا تمہارے پاس، مزدوریاں کی تمہارے پاس، شادی کی تمہارے سامنے، باپ بنا تمہارے سامنے، تم نے میرے ہر پہلو کو دیکھا ہے۔ لوگوں مجھے تم نے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کبھی خیانت کرتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ آپ تو صدیق ہیں، امین ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، مان لو گے؟ کہنے لگے کہ زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، بالکل مان لیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اندر بھی کسی کو اختلاف نہیں تھا، امانت کے اندر بھی کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ نبوت آنے کے بعد، دشمنیاں پیدا ہو جانے کے بعد، دنیا کا مقابلے میں آ جانے کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں، مشہور واقعہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا ہے، امانتیں ان کے حوالے کی ہے کہ علی یہ ساری امانتیں واپس کر کے پھر تم مدینے آ جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین مانتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی امانت کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ اچھا بھی اختلاف کس چیز کے اندر ہے؟ آج میرا تو جلسے کا حسن یہ ہے کہ میں وہ جو ہے نا وہ کلامیں ملاتا چلا جاؤں، اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھوں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کی ہے، اللہ کے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی ہے، آپ کی امانت بیان کی ہے۔ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو متفقہ طور پر سارے مکے والے مان رہے۔ اختلاف کب ہوا؟ اور ہمیں قرآن نے کیا بتایا ہے کہ جب اللہ کے نبی کا مشن شروع ہوگا نا، وہ مشن کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ جتنے باطل دین ہیں اس کے اوپر اس دین کو غالب کرنا ہے، جو حق والا ہدایت والا دین ہے۔ جب یہ مشن شروع ہوگا تو پھر کفار مقابلے میں آئیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ چیز مشرکوں کو بڑی ناپسند گزرے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت تو ساری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب اللہ کے پیغمبر نے دعوت کا کام شروع کیا، ساری دنیا دشمن ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کو نظر آتا تھا کہ اگر یہ مساوات کا معاملہ ہو گیا نا، اونچ نیچ کا معاملہ ختم ہو گیا، یہ اعلیٰ قوم ہے، یہ نیچ قوم ہے، یہ آقا ہے، یہ غلام ہے، یہ معاملہ جب ختم ہو گیا تو پھر دنیا تو بدل جائے گی، پھر ہماری چودراہٹ نہیں رہے گی۔ یہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مشن دیا تھا کہ جاؤ جا کے برابریاں کر دو۔ یہ جو دنیا کے اندر کوئی آقا بنا ہوا ہے، کسی کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کو سمجھاؤ، بتاؤ ان کو کہ انسان کی کیا قدر ہے۔ ان کے آپس کے جو معاملات الجھے ہوئے ہیں، ان کے اختلافات ہیں، یہ ختم کروا دو، ان کی آپس کے اندر محبتیں پیدا کروا دو۔ اور رب نے اعلان کیا کہ یہ کام محنت تم نے کرنی ہے، کروں گا میں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، رب نے فرمایا ہے نا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور مدد رب نے کی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ کل بھی یہی مشن تھا جو مشرکوں کو ناپسند تھا، آج بھی یہی مشن ہے جو مشرکوں کو ناپسند ہے۔ آپ جتنے چاہو جلسے کرو، سیرت کے نام پر کرو، سورت کے نام پر کرو، جو تمہارا جی چاہے جلسے کرتے چلے جاؤ، جتنی مرضی دعوتی جماعتیں نکالو، دنیا کے کفر کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اگر تم نے ایسا کام شروع کر دیا، ایسا کام کہ لوگوں کو آپس کے اندر جو ان کے بٹوارے ہوئے ہیں، جو یہ فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، مذہبی فرقہ واریت ہے، سیاسی فرقہ واریت ہے، قومی فرقہ واریت ہے، زبانوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنائے ہوئے ہیں، اس کام کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی قدم اٹھایا ہے، آپ نے قلم اٹھایا ہے، آپ نے جلسہ کیا ہے، آپ نے لوگوں کو جمع کیا ہے، پوری دنیا کے اندر کل بھی پریشانی ہو جاتی تھی، آج بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے کہ لوگوں کو متحد کرنا ہے، ان کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، ان کے اندر محبتیں پیدا کرنی ہے، نفرتیں ختم کرنی ہے، ان کے اندر احساس پیدا کرنا ہے۔ جب یہ کام شروع ہوا تو اس وقت کے مشرکوں کو تکلیف ہوئی۔ رب نے فرمایا کہ میرے نبی کا مشن یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں نے نبی کو ہدایت اور دین حق دیا ہے اور مشن بتایا ہے، ذمہ داری لگائی ہے۔ آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے سمجھا کبھی کہ یہ میری ذمہ داری ہے؟ نہیں، میں تو بڑا متکبر ہو گیا ہوں، میں تو بڑا گھمنڈ کے اندر ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ تو اتنا متکبر کس چیز میں ہے؟ میں کہتا ہوں تجھے پتہ نہیں میرے پاس دین حق موجود ہے، مجھے رب نے ہدایت دے دی ہے، میں نے اس کو اپنا ورثہ سمجھ لیا ہے کہ یہ میری میراث ہے، میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں۔ اور آج دیکھ، مدارس ہیں، مساجد ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، ساری چیزیں دنیا میں موجود ہیں، حق موجود ہے، ہدایت موجود ہے، لیکن اس کو کنواں بنا کے رکھ دیا ہے۔ دین اسلام ایک چشمہ تھا، ہم نے کنواں بنا دیا، پانی اس میں سے بھی نکلتا ہے، پانی چشمے سے بھی نکلتا ہے، دونوں میں پانی ہے۔ فرق کیا ہے کہ چشمہ گھر گھر جا کے بڑے لمبے سفر کر کے سیراب کرتا ہے، اور کنواں کیا کرتا ہے؟ کنواں کہتا ہے ہاں بھائی میرے اندر پانی موجود ہے، اگر تجھے ضرورت ہے آنا، میرے اوپر آ جا، آ کے بالٹی اٹھا، کوئی ڈبہ اٹھا، اس کو ایک رسہ باندھ، پھر لمبا رسہ نیچے لٹکا کے پانی نکال لے۔ کیا مجھ میں اور چشمے میں کوئی فرق ہے؟ پانی میں بھی دیتا ہوں، چشمہ بھی دیتا ہے۔ آج ہماری مثال کیا بن چکی ہے؟ جس کے پاس ہدایت ہے، جس کے پاس حق ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے دین حق پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا دماغ کھولا ہے، وہ بس وہ کنواں بن کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس دین حق موجود ہے، جس کو ضرورت ہے آ جائے، آ کے مجھ سے لے لے۔ کیا یہ نبی کا مشن؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر، اور اللہ کو بیت اللہ، اللہ کے رسول کو بیت اللہ ملا ہے، اللہ کا جو پہلا گھر ہے وہ ملا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا تھا، آپ کو زکوٰۃ دینے سے بھی کوئی نہیں روکتا تھا، روزے رکھنے سے بھی کوئی نہیں روکتا تھا، حج کرنے سے بھی کوئی نہیں روکتا تھا، اختلاف بھی نہیں تھا کسی کا۔ اختلاف کب پیدا ہوا ہے؟ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا۔ مطلب کہ نبی کی ذات میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب نبی کا مشن جاری ہوا، اس وقت وہ مد مقابل آئے۔ یہ پیچھے بھائی جو شور کر رہے ہیں ذرا خاموش ہو جائیں تاکہ بات سمجھ آ سکے۔ یہ اگر اسکول کے بچے شور کر رہے ہیں تو دیکھیں بھائی خاموش ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کسی عبادت کے ساتھ ان کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا ہے، قوم والے دشمنی میں بھی آئے ہیں اور پریشان بھی بڑے ہیں۔ پریشانی کس چیز کی ہے؟
کہتے ہیں یار جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تم جو کہتے تھے ہمارے خاندان کے اندر بڑا حسین شخص ہے، آج تم اس کے مقابلے میں آ گئے ہو. تم کہتے تھے بڑا سچا ہے، آج تم اس کے مخالف کھڑے ہو. تم کہتے ہیں امانت دار ہے، امانتیں اس کے پاس رکھواؤ، آج تم بڑے جو ہے نا اس کے مخالف کھڑے ہو. تانے ملتے تھے ان کو. اور یہ آئے اور آ کر ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو ہر وقت ڈھال بن کے رہتے تھے، ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابو طالب ذرا بھتیجے کو سمجھاؤ یار، بڑی پریشانی ہے، جب جاتے ہیں لوگ تانے دیتے ہیں، اس کو سمجھاؤ، کچھ بات بیٹھ کے کر لیتے ہیں. کیا بات کرنی ہے بھائی، بات کیا کرنی ہے؟ کہتے ہیں اگر یہ سرداری چاہتا ہے ہم اپنا سردار مانتے ہیں. دنیا میں سلطانی ہوتی ہے نا کہ جس کو اقتدار مل جائے وہ کہتا ہے بس مجھے تو دنیا جہان مل گیا. آفر ہو رہی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کہ اگر سرداری چاہتے ہو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، فیصلے سارے تم سے کروائے. دوسرے نمبر پر کہتے ہیں اگر بہت زیادہ مال چاہیے نا، ہم جتنا مال ہمارے پاس ہے جمع کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. تیسرے نمبر پر اگر آپ عرب کی کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سارے عرب کی لڑکیاں عورتیں جمع کر دیتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کرو گے تمہارے نکاح میں دے دیں. اچھا بھی یہ تین ہی چیزیں ہیں نا جن کے اوپر دنیا لڑ کے مرتی ہے، یہ بہت بڑی آفریں ہیں. اچھا بھی تم کروانا کیا چاہتے ہو؟ کہ دعوت کا کام چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ کیا چھوڑ دے؟ سارے بولے ذرا کیا چھوڑ دے؟ آج ہم نے کیا ہوا یا چھوڑا ہوا ہے؟ ہمیں تو کوئی آفر بھی نہیں آئی کہ تم دعوت کا کام چھوڑو تو ہم یہ اور یہ کر دیں گے. کبھی کسی نے آفر کی ہے کہ تو دعوت کا کام چھوڑ دے، میں تجھے یہ کر دیتا ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں؟ اللہ کی قسم ٹکے کی آفر نہیں ہے اور ہم دعوت کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آفر آئی ہے، وہ کہتے ہیں آپ دعوت کا کام نہ کریں، یہ بیت اللہ، یہ آپ دن نماز پڑھیں کوئی نہیں روکے گا، آپ رات کو نماز پڑھیں کوئی نہیں روکے گا، آپ اس کا طواف کریں کوئی نہیں روکے گا، آپ جب چاہیں اس کا حجر اسود کا بوسہ لیں کوئی نہیں روکے گا، آپ زکات دیں کوئی نہیں روکے گا، آپ رمضان آئے رمضان کے بغیر آپ روزے رکھیں کوئی نہیں روکے گا، آپ کی کسی کام کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں. کسی کی مجال ہے جو آپ کی طرف میری آنکھ سے دیکھ سکے، صرف ایک کام کر لو، دعوت کا کام تم چھوڑ دو، دشمنی کسی قسم کی کوئی نہیں ہے، مشن تم چھوڑ دو، پھر دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وہ چچا جو ڈھال بن کے رہتا ہے آیا ہے، کہتا ہے بھتیجے تیری قوم کے لوگ بڑے پریشان ہیں، تیرے لیے بس مرے جا رہے ہیں، آج میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، آ جانا ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر لیتے ہیں. کہا چچا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قوم قبیلے کے لوگ بھی آ گئے، سردار بھی آ گئے. کہا یہ بتاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ تم جو چاہو عبادت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، توحید پر رہو، کوئی ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری توحید کے اندر ہم خلل نہیں ڈالتے، بس تم ایک کام چھوڑ دو، جو دعوت دیتے ہو یہ کام تم چھوڑ دو، اس کے مقابلے میں ہم یہی آفریں کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جواب ان کو دیا ہے، اپنی ساری امت کو سمجھایا ہے کہ اس دعوت کی اہمیت کیا ہے، دعوت کی اہمیت سمجھائی ہے. کہا چاچا بڑی حقیر سی آفریں انہوں نے میرے سامنے رکھی ہے، یہ دنیا کے اندر آج ہے کل نہیں ہوگی، سرداری آج ہے کل نہیں ہوگی، یہ عورت حسین آج ہے کل اس کا حسن ختم ہو جائے گا، کل یہ خود ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کا مال و متاع آج ہے کل یہ ختم ہو جائے گا. میں تو ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میرے رب نے جو مشن دے کر مجھے بھیجا ہے، اللہ اس رب کی قسم ہے کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر لا کے سورج کو رکھ دے، میرے بائیں ہاتھ پر لا کے چاند کو رکھ دے، میں پھر بھی اس مشن سے باز آنے والا نہیں. مجھے رب نے نبوت دی ہے، مجھے رب نے رسالت دی ہے، میرے رب نے میرے ذمہ کام یہ لگایا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر جو تیرے رب نے نازل کیا ہے دنیا والوں تک پہنچا دے. اور ساتھ رب نے تنبیہ بھی کر دی ہے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو
رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آج امت کہتی ہے بڑی پریشان ہے، کہتے ہیں جی دیکھو جی مسلمان ہی ہر طرف مظلوم ہے۔ ابھی آپ صاحب بھی بتا رہے تھے کشمیر سے آواز آئے پتہ چلتا ہے مسلمان، فلسطین سے آواز آئے مسلمان، برما سے اراکان سے آواز آئے مسلمان، چیچنیا سے بوسنیا سے آواز آئے مسلمان، شام سے آواز آئے مسلمان، لبنان سے آواز آئے مسلمان، ہر طرف کٹنے والا، لٹنے والا، پٹنے والا مسلمان ہے۔ میں تو اکثر، میں عالم تو ہوں نہیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کر سکوں، ایک سادہ سا آدمی ہوں، میں مثال دے کے مجھے بھی بات سمجھ آتی ہے، میں مثال دے کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں کٹیں گے، کیوں نہیں لٹیں گے، کیوں نہیں مریں گے؟ یہ پنکھا ہے، جب یہ آتا ہے ڈبے کے اندر پیک ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پرچہ ہوتا ہے کہ ایسی ہوا دیتا ہے، ایسا یہ اتنا کرنٹ خرچ کرتا ہے، اس کی آواز بھی کوئی نہیں ہے، یہ بے مثال ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اس کا ایک مقصد بتا دیا جاتا ہے، تو مقصد کیا ہے کہ یہ ہوا دیتا ہے۔ اچھا جب تک یہ چلتا ہے بے مثال ہے، جب یہ چلنا بند ہو جائے، بالکل یہ اپنا مقصد چھوڑ دے، جو اس کا مقصد تھا وہ اس نے چھوڑ دیا، پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کبھی دیکھیں؟ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے، باقی آپ اس کو گاڑی پہ لے لو، موٹر سائیکل پہ لے لو، آپ گھر کے فریج پہ لے لو، آپ اے سی پہ لے لو، آپ ایئر کولر پہ لے لو، جو جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان ساری چیزوں پہ اس مثال کو آپ فٹ کرو کہ جو چیز مقصد سے ہٹ جائے پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ آپ وہی چیز کل جو بڑی دکان کے اندر سجی تھی، شیشے کے اندر سجی تھی، جو اس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے، آج وہی چیز ہے، سارے لوہا وہی لگا ہوا ہے، پر اسی طرح سے رنگ بھی اترا نہیں ہے، صرف ایک کام ہوا ہے، اس نے اپنا مقصد چھوڑ دیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ کباڑ کی دکان پہ اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کو اسکریپ بنایا جا رہا ہے، بڑی بے دردی سے اس کو کوٹا جا رہا ہے۔ پوچھو دکاندار سے، او بھائی اس کے ساتھ حشر یہ کیوں کرتے ہو؟ کہے گا مقصد بہت ہو گیا ہے، مقصد چھوڑ دیجیے۔ جو اس کا مقصد تھا وہ ختم ہو گیا، اب یہ اسکریپ بھی بنے گا۔ آج مسلمان مقصد پہ لگے گے، جب مسلمانوں کا مقصد فوت ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں کو تاج پہنا کے سروں پہ بٹھایا جائے گا۔ کوئی یہ کام چھوڑ دے بات سمجھ آتی ہے، کوئی جاہل چھوڑ دے بات سمجھ آتی ہے۔ آج پورے معاشرے کے اندر ہر کسی نے دعوت کا کام چھوڑ دیا ہے، کوئی دعوت کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کرتا بھی ہے تو یہ ایک دفعہ کسی کو دعوت دے گا، اگر اس نے کسی ترش لہجے میں اس کو جواب دے دیا، زندگی بھر کے لیے کہے گا یہ تو مردود ہے، چھوڑ دو اس کو، بس یہ کام کا نہیں ہے۔ تیری زندگی کا مقصد صرف اتنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو سیجیں سجائی جاتی تھی کہ آؤ نا ہم نے جلسہ قائم کیا ہے، آؤ نا ہمیں دعوت دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب مجھے تو کوئی تھوڑی سی بات کہہ دے مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ طائف میں گئے ہیں، طائف میں جا کے اللہ کے پیغمبر نے ان کو دعوت دی ہے، انہوں نے سامنے سے جو سلوک کیا ہے ساتھ ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ سارا سلوک کس وجہ سے تھا جی؟ دعوت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے تھا؟ اس کے بعد تو پھر دعوت کا کام چھوڑ دینا چاہیے تھا نا۔ اور جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح اللہ کے پیغمبر کو وہیں کھڑے ہو کے جھولی اٹھا کے دعا کرنی چاہیے تھی، یا پیچھے والوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ یہ طائف والے بڑے بدبخت ہیں، میں ان کے پاس آیا ہوں، انہوں نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے اللہ کے حکم کو، اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دیا ہے۔ اور لیکن آپ کو ایسی کوئی ایک چیز نہیں ملے گی، اگر آپ کو ملے گی، اگر سیرت میں سے یہ چیز ملے گی، سیرت کو پڑھنے آئے ہیں، سیرت کو سننے آئے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے؟ انہوں نے پتھر مارے ہیں، پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں بے ہوش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا آگے بڑھ کے مجھے بغلوں میں ہاتھ دے کے اٹھا کے کھڑا کیا۔ میں نے سمجھا شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کھڑا کرنے کے بعد پھر انہوں نے وہ باش لڑکے ان کو جو ہے نا اشارہ کیا، انہوں نے مجھے پھر پتھر مارنا شروع کر
جبلوں کا پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ ابھی ایسا کر دے گا کہ یہ دو پہاڑوں کو اٹھا کے ملائے گا اور ملا کے یہ جو ناپاک نسل ہے، یہ جو آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والے ہیں، ان کو دو پہاڑوں کے درمیان اس طرح سے پیس دیا جائے گا جس طرح چکی کے اندر چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، جس طرح اس میں گندم کو ڈال کے پیس کے آٹا بنا دیا جاتا ہے۔ میں اور آپ ہوتے، آپ پر یہ ہوتی اور آپ پر بھی کسی دنیا کے عام انسان کی طرف سے نہیں ہے، دنیا کے عام انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں آپ پر وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ کس کو لے کے آئے ہیں؟ پہاڑوں کے فرشتے کو، کہ آپ اگر چاہیں تو یہ ہو جائے۔ کہا نہیں، ذرا ٹھہر جا، جھولی اٹھائی ہے لیکن بدعا کے لیے نہیں اٹھائی، جھولی اٹھائی ہے۔ اور کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں۔ بتاؤ یہ نبی کی سیرت ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ یہ نبی کی سیرت ہے کہ نہیں؟ اور ہم میں سے کون اپناتا ہے کہ میں دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا؟ کوئی اگر مجھے انکار کرے گا میں دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا، کوئی مجھے گالیاں دے گا میں دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا، کوئی اگر مجھے پتھر مارے گا میں دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا تو کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اس لیے کہ میں نبی کا متبع بننا چاہتا ہوں، میں نبی کی سیرت کے اوپر چلنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کی سیرت یہ ہے کہ انہوں نے پتھر کھا کے بھی دعائیں کی ہیں، اس لیے میں سیرت کے جلسے سے یہ سیکھ کے آیا ہوں کہ آج کے بعد میں دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا، جتنی تلخ باتیں مجھے سننا پڑ جائے میں ساری سنوں گا، لیکن دعوت کا کام کروں گا۔ آپ ارادہ کرتے کریں گے یہ کام؟ یہ نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ایک دن اماں جی نے سوال کر دیا، انہوں نے کہا کہ آج تو بڑا مسئلہ بن گیا، احد کے اندر پیغمبر کے دانت شہید ہو گئے، احد کے اندر پیغمبر کی پیشانی کے اندر خود کا ٹکڑا بیٹھ گیا ہے، احد کے اندر اتنے صحابہ شہید ہو گئے۔ یقیناً اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ اماں جی نے موازنہ کرنے کے لیے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا آیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا بتایا؟ فرمایا کہ عائشہ وہ دن سب سے مشکل تھا جب میں طائف میں دعوت لے کے گیا تھا، لوگوں نے مجھے پتھر مارا۔ نبی کی سیرت ہے۔ ہم نے بس نہ وہ چیزیں جس کے اندر اختلاف بھی کسی کو نہیں، نہ نبی کی خوبصورتی میں ان کو اختلاف تھا، نہ نبی کی صداقت میں ان کو اختلاف تھا، نہ نبی کی امانت میں ان کو اختلاف تھا۔ ان کو اختلاف تھا تو کس چیز میں؟ کس چیز میں اختلاف تھا؟ دعوت میں اختلاف تھا۔ اچھا بھی وہ جس میں ان کو اختلاف تھا وہ کام میں بھی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں نہیں بس یہ اختلاف والا کام ہے اس لیے نہیں میں کرتا۔ او بھائی اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، ہدایت دے کے بھیجا ہے، دین حق دے کے بھیجا ہے، مشن دے کے بھیجا ہے کہ اس کو غالب کرنا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اور اس میں اختلاف ہوگا، یہ مشرکوں کو ناپسند ہے۔ مشرکوں کو سب سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ قوم ایک ہو جائے، قوم دین پہ لگ جائے، قوم نبی کی متبع بن جائے، قوم اللہ کے سامنے جھکے۔ اللہ کی قسم سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہے، اور یہ کام لازم ہے جب تک میں دنیا کے اندر رہوں۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا اس نے سمندر کو کوزے میں بند کیا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جب میں نے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا، مجھے بات سمجھ آ گئی، بات بن جائے گی۔ لیکن میں تو آپ کو ایک دعوت فکر دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اصل خطاب تو پیچھے آنے والے میرے بھائیوں نے کرنا ہے۔ محترم جناب فیصل ندیم صاحب غالباً پہنچنے والے ہیں، وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر سیف اللہ خالد صاحب مفسر قرآن صدر ملی مسلم لیگ وہ آئیں گے، وہ آپ سے خطاب کریں گے۔ میں تو ایک فکر دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے اگر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے، میں سمجھوں کہ میں نے کتنا مقصد کے اوپر عمل کیا ہے، میں اپنی زندگی کا چارٹ بناؤں۔
ایک ہے کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، میں بڑا طاقتور ہوں، میں زندگی کا چارٹ بناؤں، وہ تو میرے اندر طاقت نہیں ہے، ہم میں سے کسی کے اندر بھی طاقت نہیں ہے۔ ایک ہے کہ میں 1 سال کا چارٹ بنا لوں، ایک اوپر لکھ دوں، ایک جگہ لکھ دوں کھانے بنا کے، ایک سائڈ پہ لکھوں کہ یہ ضرورت کے لیے کھانا ہے، ایک سائڈ پہ لکھوں یہ مقصد کے لیے کھانا ہے۔ چلو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے کمزور ہیں، سال کا بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا، چلو مہینے کا شیڈول بنا لوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مشکل کام ہے، میں کہتا ہوں روزانہ کا شیڈول بناؤ، میں اوپر ایک پرچہ لے کے اس کے اندر کھانے بنا کے لکیریں لگا کے میں اس کے اوپر یہ لکھ دوں کہ یہ ضرورت ہے، یہ مقصد ہے، اور پھر ہر روز ہفتے کے بعد مہینے کے بعد میں ذرا اس کو دیکھوں، جو میں نے مقصد کے لیے کام کیا ہے وہ مقصد والے خانے میں لکھ دوں، جو ضرورت کے لیے کیا ہے وہ ضرورت والے خانے میں لکھ دوں۔ اچھا بیٹھے بیٹھے بس تصور کے اندر اہلاً وسہلاً مرحبا، ہمارے محترم بھائی فیصل ندیم صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ان کی موجودگی میں زیادہ خطاب نہیں کروں گا، بس یہ نقطہ سمجھا کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ میں روزانہ چیک کر سکتا ہوں، میں ہفتے بعد چیک کر سکتا ہوں، کھانے میں نے بنائے ہیں، اوپر ضرورت اور مقصد میں نے لکھا ہے۔ اب میں تصور کے اندر ابھی اس وقت بیٹھے بیٹھے، میں بھی کھڑے کھڑے، آپ بیٹھے بیٹھے ایک ذرا خیال کریں کہ پچھلا ہفتہ میرا گزرا ہے، اس کے اندر میں نے ضرورت کے لیے کتنا وقت صرف کیا ہے اور مقصد کے لیے کتنا صرف ہوا ہے۔ جواب کیا ہے؟ جی بھائی جان جواب کیا ہے؟ میرا زیادہ وقت مقصد میں گزرا ہے یا ضرورت میں؟ بولے نا، میرا زیادہ وقت کہاں گزرا ہے؟ اور میری ضرورتوں کا مجھ سے سوال ہوگا جب میں جاؤں گا، اور جانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں ابھی چھوٹا ہوں، میں بڑا ہوں گا پھر جاؤں گا، ابھی میں تندرست ہوں بیمار ہوں گا پھر جاؤں گا، ابھی میں جو ہے جوانی میں ہوں بوڑھا ہوں گا پھر جاؤں گا، ابھی میں طاقتور ہوں کمزور ہوں گا پھر جاؤں گا، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اگلے لمحے میں چلا جاؤں۔ اگر میرے رب نے پوچھ لیا تجھے کوئی مقصد دے کے بھیجا تھا، بتا کیا کر کے آیا ہے، میرا جواب کیا ہوگا؟ بھائیو یہ فکر میں نے آپ کو دینی تھی۔ ہم سیرت کے جلسے میں آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، سارا اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں، نہ نبی کی خوبصورتی میں، نہ نبی کی صداقت میں، نہ نبی کی امانت میں۔ سب سے پہلا اختلاف ہوتا ہے تو کس بات پر ہوتا ہے؟ نبی کی دعوت پر اختلاف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم سارے راستے کھولتے ہیں، بیت اللہ آپ کے لیے کھلا ہے، دن میں آئے رات میں آئے، آپ طواف کریں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ حج کریں، جو جی چاہے کرتے رہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بس کام ایک چھوڑ دو، کون سا؟ کون سا کام ایک چھوڑ دو؟ کون سا؟ دعوت کا۔ اور سارا مشن تو یہی تھا، نبی کا مشن دعوت تھا، اور دعوت کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی تھی ان کو ختم کرنے کا نام کیا تھا بھلا؟ کیا تھا؟ ان کو ختم کرنے کا نام جہاد تھا۔ یہ دونوں ایک ہی وہ مشن ہے، مشن ایک ہے، آگے نام دو رکھ دیے گئے ہیں، آج ہم نے تقسیم کر لی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علی کل ولو کرہ المشرکون۔